آج کی اس مجلس کا آغاز ہم تلاوت حدیث قصہ سے کریں گے، جس کے لیے میں گزارش کروں گا محترم آخر سلام سے کہ وہ آئیں اور مجلس کا آغاز کریں۔ ایک بار صلوات کا سہارا دیں علی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني زعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبته من الزلف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وزيري وخليفتي وصاحب ليعي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا أبا
أسعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال هم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ما يحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إني نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يفرقوا. فقال علي عليه السلام إذ زول قفلنا
وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله عما ولا مهموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا وفي الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بچے کے اس خوبصورت انداز کے لیے ایک بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابو طالب خود ان کی زندگی آباد کرتے ہیں. ابو طالب خود ان کی زندگی آباد کرتے ہیں. جو بچے ان کے بیٹے کا قصیدہ یاد کرتے ہیں اور سرے محفل ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو سنا ہے حضرت عباس خود امداد کرتے ہیں. سنا ہے حضرت عباس خود امداد کرتے ہیں. اور اس کے بعد سود و سلام کا جو سلسلہ ہے اس کے آغاز کے لیے میں اویس بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور شہزادی کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں. علی محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. باقی کا سب اللهم صل على محمد وآل محمد. ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی. ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی. گل ہو گیا چراغ مگر روشنی رہی. گل ہو گیا چراغ مگر روشنی رہی. ذکر غم حسین. اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی. اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی. لیلا تمام
سوچتی رہی ذکر غم حسین عباس لینے آئے جو میدان کی رضا عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب بس اپنے بازوؤں کو دیکھتی رہی ذکر غم حسین اور عشق غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال فاطمہ میں ہمیشہ نمی رہی ذکر غم حسین بلوے میں بیردہ سرے زینب کو دیکھ کر بلوے میں بیردہ سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسے قیامت رکی رہی ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا چراغ مگر روشنی رہی ذکر غم حسین محمد صلی اللہ جزاک اللہ بھائی. کیا فکر ہے عزادار جو کم آئے ہیں، کیا فکر ہے عزادار جو کم آئے ہیں، جو آئے ہیں وہ زیر علم آئے ہیں. مداح سے کہتی ہے یہ روح زہرا تم مرثیہ پڑھو رونے کو ہم آئے ہیں، تم مرثیہ پڑھو رونے کو ہم آئے ہیں. اور اس کے ساتھ گزارش کروں گا ایاز بھائی سے کہ وہ آئیں اور سوسکانی کا سلسلہ آگے بڑھائیں. علی محمد و آل محمد صلی اللہ. محمد
محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سچے بھائی کا ایک کلام ہے، اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. عزاداری شبیر زہرا کی امانت ہے، عزاداری شبیر زینب کی امانت ہے، عزاداری شبیر ایمان کی حرارت ہے، عزاداری شبیر نسلوں کی حفاظت ہے، عزاداری شبیر اعلان برات ہے، عزاداری شبیر اقرار ولایت ہے، عزاداری شبیر عزاداری شبیر اسلام سلامت ہے جو دنیا میں ابھی تک ہے، یوں کہ سلامت ہے، عزاداری شبیر زینب کی امانت ہے، عزاداری شبیر آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کے آئے، آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کے آئے، میدان شہادت ہے، عزاداری شبیر زہرا کی امانت ہے، عزاداری شبیر اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت، ہم سب کی ضرورت ہے، عزاداری شبیر زینب کی امانت ہے، عزاداری شبیر سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی، جنت کی ضمانت ہے، عزاداری شبیر زینب کی عنایت ہے، عزاداری شبیر بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا حسین کی کچھ مصائب پیش کروں گا. عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، تنہا ہوں کھڑا دشتے بلا
دیکھو ذرا کر پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں وہ عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو دکھتا نہیں اب آنکھوں سے ہر سو ہے اندھیرا دم رکتا ہے میرا دم رکتا ہے میرا دیتا ہے صدائیں علی اکبر میرا مجھ کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو سینے میں جوان لال کے برچھی کی انی ہے تھراتی زمین ہے تھراتی زمین ہے الجھا ہوا برچھی میں نا اکبر کا جگر ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو اصغر بے شیر لگاتی گردن پہ لگاتی کیا کہہ کے تسلی دوں در پہ کھڑی ماں کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو چلتی تھی سے آندھیاں خون بکھرا تھا ہر سو جب کھول کے گیسو جب کھول کے گیسو ایک لاش بریدہ پہ یہ ماں کہتی تھی رو رو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو جاتا ہوں راہ حق میں گلا اپنا کٹانے خالق کی رضا میں خالق کی رضا میں اب شمر کا خنجر میری گردن پہ رواں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو
عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو. صلوات. اس سے پہلے کہ میں خطابت کے لیے مولانا جناب قمیر مہدوی صاحب سے گزارش کروں، چند اشعار پیش ہے مولا کی شان میں کہ جوہر وہ بندگی کے دکھائے حسین نے، جوہر وہ بندگی کے دکھائے حسین نے، خود مرحبا کہا ہے خدائے حسین نے. اور روشن تھی روشنی سے زیادہ وہ ایک رات، جس رات کو چراغ بجھائے حسین نے. اور مقتل کی جلتی خاک پر بیٹھا تھا بے لباس، دی کے بدن کو ڈھانپا قبائے حسین نے. اور پہنچے حبیب کرب و بلا کی زمیں پہ جب، قدموں میں آسمان بچھائے حسین نے. اور پیاسے گلے سے شہرگے خنجر کو کاٹ کر، مظلومیت کے معائنے بتائے حسین نے. اور پہلے بنایا لائے کے تعظیم پیاس کو، پہلے بنایا لائے کے تعظیم پیاس کو، پھر حوصلے فرات کے ڈھائے حسین نے، پھر حوصلے فرات کے ڈھائے حسین نے. اور میں اب خطابت کے لیے مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ خطابت سے نوازے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارہ دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شامل کرتے ہیں اللہ من قرآن الفاتحہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. نعرہ الصلوات. اللہ نے اپنے عرش کی دائیں طرف لکھا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یہ حدیث سرکار ختمی مرتبت ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضور مکرم نے جتنی بھی احادیث امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد فرمائی، وہ امام حسین علیہ السلام کی ظاہری سن میں 7 یا 8 برس تک کی ہیں. یہ بھی جو ارشاد فرمایا کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سید ہیں، یہ بچپن میں ارشاد فرمایا، اس لیے کہ حضور مکرم کا وصال ہو گیا بعد. تو تصور فرمائیے گا کہ جس کی زندگی کا آغاز ہی جنت کی سرداری سے ہو. آپ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم، فقیہ، مجتہد، مفتی صاحب کسی سے بھی یہ سوال کریں کہ زندگی کے آخر میں آ کر کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ جنت یقینی ہے، تو اگر وہ واقعی عالم ہے اور واقعی اگر وہ
بامعرفت ہے تو جواب یہی ہوگا کہ اللہ کا رحم و کرم شامل حال ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ میں تو نہیں جانتا، نہیں معلوم۔ تو ہماری زندگیوں میں کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو، اس کی زندگی کے اختتام پر بھی اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کی اس دنیاوی ظاہری زندگی کا آغاز فقط جنت سے نہیں ہے، سیدنا شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ غدیر کا موقع بھی گزرا ہے تو آپ سے ایک بات عرض کر دوں، حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سید ہیں۔ مولا کے معنی میں اختلاف ہو سکتا ہے، سید کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مولا کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں، اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں، سید کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سید کا مطلب سردار ہونا ہے۔ تو جنت کے جوانوں کے سرداروں پر ایک مل کے صلوات بھیج دیں، محمد ہر ایک مومن کا دل آمادہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ، جیسے محرم الحرام قریب ہو، کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے پھر سے ذکر امام حسین علیہ السلام میں شریک کرنے کے لیے۔ اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ جو عز اللہ نخودکی نے بھی کہا کہ دعا کرو کہ جو ذکر امام حسین سے نور حاصل ہو وہ تاریکی میں نہ بدل جائے۔ نور حاصل کر لینا ایک مرحلہ ہے، اس نور کو بچا کے رکھنا یہ زیادہ سخت کام ہے۔ اسی کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ جہاد اصغر ہے میدان جنگ کا جہاد، جہاد اکبر ہے جو لمحہ بلمحہ جہاد ہے۔ یہ خود تعبیر ہے سرکار ختمی مرتبت ہے کہ جب ایک سخت ترین جنگ سے واپس آ رہے تھے اور ظاہر صحابہ ساتھ میں تھے، تو حضور نے کہا کہ مبارک ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے تعجب سے کہا، ویسے ان میں سے بہت سے تھے کہ جو اتنے لڑنے کے شوقین نہیں تھے اور کہیں اور جگہ کے شوقین تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی اتنا سخت جہاد کر کے ہمارے، تو اگر یہ جہاد اصغر ہے تو وہ جہاد اکبر کیا ہوگا، بڑا جہاد کیا ہوگا۔ وہی والی بات کہ وہ نیا نیا جو انسان مسلمان ہوا اور اس کے سامنے جب سورہ بقرہ کو کسی نے پہلی دفعہ میں پڑھ دیا نماز میں اور بیچارہ کھڑا رہا، تو بقرہ ہے گائے والا سورہ، اور اگلے دن جب سورہ فیل کو شروع کیا تو پہلی آیت سن کے غائب ہو گیا کہ جب بقرہ اتنا ہے تو پھر فیل کتنا ہوگا، ہاتھی والا سورہ کتنا ہوگا، کیونکہ ہاتھی والا سورہ تو 4 آیتوں کا۔ تو اس نے جو وہاں پر تھے انہوں نے کہا کہ ہم جہاد اصغر کر کے آ رہے ہیں، تو جہاد اکبر اتنا سخت جہاد تھا، شدید گرمی آپ جانتے ہیں، خاص طور پر جو حجاز کی گرمی کتنی زیادہ سخت ہے، اور جب میدان کارزار میں ظاہر جاتے ہیں اور کئی مہینوں تک رکنا پڑ جائے تو یہ سن لینا آج آسان ہے۔ ہم میں سے بھی اس وقت کتنے ہوتے ایسے جو واقعاً اس وفا کے معیار کو پورا کر پاتے ہیں، نہیں جانتے۔ تو گھر بار سے جدا ہونا، اور پھر جہاد اصغر ہی تو جہاد اکبر کیا؟ حضور نے کہا کہ جہاد اکبر کوئی میدان جنگ کا جہاد نہیں، جہاد اکبر تمہارے نفس کے خلاف جہاد ہے، جو مسلسل ہے، جو ہمیشہ ہے، جو لمحہ بلمحہ ہے۔ تو یہ جو نور حاصل ہو نا، اس نور کو کوئی بچا سکے، یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ نور کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ کو کسی ایسی طرف پڑھنے سے عمدن بچا سکے کہ جو اس نور کو تاریکی میں بدل دے، کوئی ایسا لفظ کہنے سے اپنے آپ کو روک سکے کہ جو اس نور کو ضائع کر دے۔ تو کتنے ایسے ہیں کہ جو نیک عمل کما لیتے ہیں، نیک عمل سنبھال کے نہیں رکھ پاتے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے بنیادی ترین شرط تو ولایت کی ہے کہ آپ اس نیک عمل کو سنبھال کے رکھیں۔ اس کے بعد بھی کئی ساری شرائط اعمال کی قبولیت کے لیے، شرط اقتصادی بھی ہے، شرط خانوادگی بھی ہے۔ اس پہ ایک جگہ میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا۔ تو اعمال کی قبولیت، اعمال کا صحیح ہونا اور ہے، قبول ہونا اور ہے۔ صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فقہی طور پر آپ کی نماز صحیح ہے، آپ نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھی، آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی، آپ نے صدقہ پر صدقہ کر کے نماز پڑھی، یہ فقہی اعتبار سے آپ کی نماز صحیح ہے۔ صحیح ہونا اور ہے، قبول ہونا اور ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ کسی عمل کا صحیح ہونا، توجہ کیجیے گا، کسی عمل کا صحیح ہونا وہ اس انسان کو آتش جہنم سے بچا لیتا ہے، اور اس عمل کا قبول ہونا اسے جنت کے درجات دلوا دیتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کسی کے شکم میں لقمہ حرام گیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ کسی نے مثلا شراب پی لی، نعوذ باللہ من ذالک، تو کہا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ مطلب اگر کسی نے ایسا کر لیا تو پھر 40 دن تک تو پھر چھٹی ہو گئی، اب تو فائدہ نہیں کرنے کا، کچھ بھی نہ کرے۔ تو وہ دوسری طرف سے آتے ہیں اس بات پر کہ پھر 40 دن تک پھر کرنے کی ضرورت اس لیے کہ قبول ہی نہیں ہونے والی۔ تو میں انسرچ کرتا ہوں کہ قبول ہونا اور بات ہے، عبادت صحیح ہے، یہ نہیں کہ صحیح نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ عبادت کو انجام دے گا تو اس کی عبادت کا صحیح ہونا اسے آتش جہنم سے بچائے گا،
جو اگر 40 دن تک عبادت نہیں کی تو پھر مستحق آتے سے جہنم ہو جائے گا. اور پھر عبادت کا قبول ہونا اسے جنت کے درجات کو دلواتا کہ جو مثلا اس عین نجس مشروب سے وہ عبادت قبول نہیں ہو پائے گی. تو دونوں میں فرق ہے، صحیح ہونا اور قبول ہونا. یہ ہمیں بتایا ہے، میں آپ کو لے آؤں گا کربلا تک، یہ ہمیں بتلایا ہے خود حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. دیکھیں کربلا کا تعلق جو بنیاد ہے وہاں سے جوڑی جاتی ہے، اور ہے بھی قرآن کریم میں جو ہے وہ فدیناہ بذبح عظیم، ذبح عظیم اب عبداللہ حسین علیہ السلام ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين. کہ جب اس وقت کو یاد کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور بیٹے سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا افعل ما تؤمر، آپ وہ کیجئے کہ جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بہت توجہ رکھیے گا. اس واقعے کا جو کانٹیکسٹ سمجھ سکے نا، اس کا پس منظر، تب اسے صحیح معنوں میں یہ قربانی کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے تھے مکہ کی سرزمین پر حضرت ہاجرہ کے ساتھ. خود فلسطین میں رہتے تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت فرمائیے. تو ان کی دو زوجہ تھیں، حضرت سارہ، حضرت ہجرہ. حضرت سارہ سے اسحاق ہے، حضرت ہجرہ سے اسماعیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں اور اونٹ پر بیٹھ کے چلتے رہیں جب تک کہ ہم نہ حکم دیں، آپ چلتے رہیں. اب یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تو بظاہر اس قافلے کے بارے میں معلوم نہیں کہ اس نے رکنا کہاں پر ہے. چلتے رہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کئی ہفتے گزرے. بہرحال جہاں کوئی ضروری سٹاپ ہوتا تھا سٹاپ کر کے چلتے رہے. پھر ایک مقام پہ پہنچے کہ جہاں آج کعبہ ہے. اس زمانے میں اس وقت اس کعبے کی دیواریں ساتھ بلند نہیں تھی، بالکل چٹیل میدان ہے. ابھی تو حج کی سعادت سے میں آ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ آج کی تمام تر سہولیات کے باوجود بھی ہیٹ ویو سے کتنی وہاں پر موت ہوتی ہیں. اس زمانے کی آپ گرمی تصور فرمائیے گا، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صحرا ہے، بالکل صحرا. اس مقام پہ پہنچے، اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم یہاں چھوڑ دیجئے اپنی زوجہ کو اور شیر خوار بچے کو. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ آپ اتر جائیے. اسماعیل علیہ السلام بھی اتر گئے، ان کی گود میں تھے. اور ابراہیم علیہ السلام بھی اترنے لگے کہ انہیں سیٹل تو کر لیں. آج کے معنی میں اگر جیسے اترنے لگے اللہ کو حکم آیا، ہم نے تو آپ کو اجازت ہی نہیں دی کہ آپ اتریں. آپ کیوں اتر رہے ہیں یہاں پر؟ واپس آئے. قرآن کی آیت ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں اپنی ذریت کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، تیرے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام پلٹنے لگے تو ہاجرہ سلام اللہ علیہا، کتنا عظیم مقام ہے اس بی بی کا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا. کہا کہ آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں؟ ایک جملہ کہا ابراہیم نے، یہ ہے تسلیم. ایک جملہ کہا ھذا من امر ربی، میں خود سے نہیں چھوڑ کے جا رہا، یہ میرے رب کا حکم ہے. اتنا سننا تھا. ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے ہاتھ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، کوئی حل و حجت آگے ہے ہی نہیں، کوئی بحث آگے ہے ہی نہیں. یعنی کیا مطلب ہے اگر رب کا حکم ہے تو پھر ہم کیا کریں گے یہاں پر؟ مطلب یہ کون سا حکم ہے؟ یہ کون سی سینس میں آنے والی بات ہے؟ نہیں، ھذا من امر ربی، کیونکہ جانتی ہیں کہ نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی جو ازواج عطا کی ہے نا، وہ الگ الگ معرفت کی. تو بس میں اس سے زیادہ کیا تفصیل میں آپ کو سناؤں. خود اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ بھی کرنے والا ہے. جیسے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی بنی ہے، جو مومنوں کے لیے مثال ہے، ان کے لیے روایت میں کہ جنت میں رسول اللہ کی زوجہ ہوں گی، جنت میں رسول اللہ کی زوجیت میں ہوں گی. اس لیے کہ جو قربانی دی ہے انہوں نے فرعون کی زوجہ تھی اور سخت ترین مصائب کو سہا اور ایسے کہ مومنوں کے لیے مثال قرار پائیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کمپنسیٹ کرے گا کہ جنت میں انہیں رسول اللہ کی زوجہ بنائے گا. آپ سے توجہ چاہتا ہے جملے پر. جب حضرت آسیہ کے لیے اللہ
جبران کرے گا تو رسول اللہ کے لیے بھی تو کوئی تکلیفوں کا جبران ہو رہا ہوگا نا وہاں پر. ان کی بھی تو زندگی کچھ. اب آپ پہنچے, مل کے صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ کہا من امر ربی, یہ رب کا امر ہے. کیا تسلیم تھا اس مقام پر, خاتون تھی, کہا اللہ کا حکم ہے, بات ختم ہو گئی. کاش اس مقام پر ہم اور آپ اپنے آپ کو لا سکیں کہ اگر شریعت کا کوئی حکم آئے جو ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اس کے بعد آگے بحث کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے. یہ معاملہ یعنی ایک جملہ کافی ہونا چاہیے, مولا کا حکم ہے, ختم. مولا کا حکم ہے یعنی اللہ کا حکم. ھذا من امر ربی. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اب ایک اکیلی ماں اور ایک بچہ. پیاس لگی, انہوں نے دوڑنا شروع کیا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. سراب نظر آتا تھا کہ شاید وہاں پانی ہے. ایک مقام تھا کہ جہاں پر نشیب تھا, وہاں تیزی سے دوڑتی تھی. جہاں آج صفا مروہ کے درمیان گرین لائٹس ہیں, آج تو وہ فلیٹ ہے. وہاں پر مردوں کے لیے مستحب ہے کہ تھوڑا تیز دوڑیں, اس لیے کہ حضرت حاجرہ وہاں تیز دوڑتی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ایک قدم ان کا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے تمام حاجیوں پر اسے سنت بنایا گیا. اصل عمل تو واجب بنایا گیا, اور یہ کام تک بھی سنت بنایا گیا. اس لیے کہ وہ نشیب میں جاتی تھی تو انہیں اسماعیل نظر نہیں آتے تھے. اسماعیل کو تو ایک جگہ رکھا ہوا تھا, تو جب دوڑتی تھی نا صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, تو اسماعیل کو دیکھتے ہوئے دوڑتی تھی کہ صحرا ہے, کوئی جانور نہ آ جائے, کوئی نقصان نہ پہنچا لے. تو جب وہ نشیب میں جاتی تھی تو اسماعیل نظر نہیں آتے, تو جلدی جلدی بہت دوڑتی تھی تاکہ میں جلدی سے اوپر فراز پر آ جاؤں. 7 چکر لگا, آپ جانتے. اور اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیوں کو رگڑا وہاں پر. پیاس کی شدت سے ایسا لگتا جیسے اب یہ بچہ بس مر جائے گا. حاجرہ سلام اللہ علیہ کو دور سے پانی نظر آنا شروع ہوا. میں آپ کو لے آؤں گا کربلا تک, کیونکہ اصل ذبح عظیم اب عبداللہ الحسین ہے, ذہن میں رکھے. تو حاجرہ سلام اللہ علیہ کو دور سے پانی نظر آنا شروع ہوا. فوراً سے آئیں, کہا یہ پانی, چشمہ ابل رہا ہے, بالکل ایک صحرا میں چشمہ ابل رہا ہے. اور اتنا پانی, اتنا پانی, اتنا پانی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی وہ پانی اتنا غالب آ رہا ہے کہ حضرت حاجرہ نے کہا زم زم, رک جا رک جا, عبرانی زبان میں کہا, جسے آج تک زمزم کہا جاتا ہے. اللہ نے اتنا پانی عطا کیا کہ قیامت تک کے لیے ساری انسانیت سیراب ہوتی رہے گی, لیکن اس کنویں سے پانی ختم ہونے والا نہیں. زم زم, رک جا رک جا رک جا. وہ پانی تھوڑا سا ٹھہرا, اس طرح سے کہ وہ ایک مقام پر. اچھا, پانی پی لیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی, اور پھر حضرت حاجرہ نے بھی. کچھ ہی دیر میں پرندے آئے پانی کو دیکھ کر. پرندے آئے, انہوں نے پانی پینا شروع کیا, اور پرندے چکر لگانے لگے اوپر. ایک قافلہ گزر رہا تھا وہاں سے, جو کہ بادیہ نشین ہوتے تھے. ان کا تو کام یہ ہوتا تھا کہ جہاں پانی ہو وہاں رکیں گے. دور سے اس قافلے کے سردار نے دیکھا کہ پرندے نظر آ رہے. کہا پرندے تو اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب پانی ہو, تو چلو وہاں پر. وہاں پہنچا تو دیکھا پانی ہے. آ کر حضرت حاجرہ تشریف فرمائے, اور اسماعیل, اور سردار نے آ کر کہا کہ اے بی بی کیا اجازت ہے کہ ہم یہاں سے پانی پی لیں؟ کہا جی پی لیجیے. سارے قافلے نے پانی پیا. کیا اجازت ہے کہ ہمارے جانور بھی پی لیں؟ کہا وہ بھی پی لیں. انہوں نے بھی پانی پیا. کیا اجازت ہے کہ ہم پہلے بھر لیں؟ کہا اجازت ہے, بھر لیا. کہا دیکھیے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کئی مرتبہ ان صحراؤں سے گزرے ہیں, لیکن کبھی بھی میں نے یہاں پانی نہیں دیکھا, یہ کیا ہے؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ ایک بچہ ہے یہ میرا, اس نے ایڑیوں کو رگڑا, اس سے پانی نکلا. کہا تو کوئی ولیت اللہ لگتی, کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہیں پہ قیام کر لیں؟ اور آپ ہماری سردار قبیلہ بنو جرہم کی بات ہے, یہ اس کا نام یہ ہے کہ ہم اپنے قبیلے کا یعنی اپنے امور کا سردار آپ کو متعین کرتے ہیں, اور ہم یہیں پہ قیام کرتے ہیں. وہ قبیلہ ساتھ رک گیا. وہیں سے مکہ کی آبادی بڑھنا شروع ہوئی. حضرت اسماعیل کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی. اسی نسل سے آگئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ اسماعیل کی نسل سے. آپ ذرا اللہ کا انتظام دیکھیے گا, یہ سارا یہ اللہ کا نظام کیا ہے. کئی خوف تھے ظاہر میں, پیاسے مر جائیں گے, کھانا کہاں سے آئے گا,
صحرا کے جانور چیر پھاڑ دیں گے، اکیلے مر جائیں گے. ایک اللہ کے امر پر تسلیم ہوئی، ھذا من امر ربی. اللہ نے پیاس کی مصیبت دور کی، تنہائی کو ختم کر دیا، حفاظت کا انتظام کر دیا، کبھی لا کے روک دیا. 15 سال گزرے، ابراہیم علیہ السلام نہیں آئے واپس. 15 سال حضرت حاجرہ نے اکیلے پالا حضرت اسماعیل کو. سوال آپ کو ماڈرن زمانے سے بھی جوڑ لیجیے، ایک سنگل مدر ہو جس نے اپنے بچے کو اکیلے 15 سال پالا ہو، تو باپ کی محبت ڈلوائی ہوگی دل میں؟ بڑا مشکل ہے. لیکن جانتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو چھوڑ کر گئے نا، یہ کوئی نفس پرستی کی وجہ سے چھوڑ کے نہیں گئے، اللہ کا حکم ہے. بیٹے کے دل میں باپ کی ایسی محبت ڈلوائی کہ جب ابراہیم واپس پلٹے کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بات سمجھ ماری؟ مل کے سلوات بھیجے، نام ہے باپ دے بیٹے نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ہیں کون؟ مثلا میں نعوذ باللہ من ذالک بالکل عام طریقے سے بات کر رہا ہوں، بھائی آپ کون ہیں؟ میری ماں نے مجھے پالا ہے، آل آف سڈن آپ آگے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو میں چلا بھی جاؤں گا آپ کے ساتھ. کون ہے بھائی؟ کہ بابا افل باتوں عمر. بیٹا بھی جانتا ہے کہ باپ عام باپ نہیں ہے، خلیل اللہ ہے، زمانے کی حجت ہے. کہ افعل ما تؤمر، یہاں پر بھی وہی لفظ ہے، امر کا لفظ. اگر آپ کو اللہ کا حکم ہے آپ کر دیجئے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. نہ ماں نے کوئی ایکسٹرا سوال پوچھا، نہ بیٹے نے کوئی پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیا بات ہوئی. خواب بھی کوئی کبھی حجت ہوتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں آپ، کہا آپ کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما، جب دونوں کمپلیٹ سرنڈر ہو گئے، یہ قرآن نے کہا اسلما تسنیہ کا صیغہ، کمپلیٹ سرنڈر ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو صدا دی کہ صدقت الرؤيا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہو گیا. یہ خود ایک ایک لفظ میں اتنا میسج ہے نا اس میں کہ کیا عرض کیا جائے، بس مجلس بھی ایک مقررہ وقت میں ختم ہونی ہے. نیت کے خالص ہونے کی اتنی امپورٹنس ہے اسلام کی نگاہ میں کہ قرآن میں ایک مثال ایسی ہے کہ وہ کام نہیں ہوا، اللہ کہتا ہے کنسیڈر اٹ ڈن، ہو گیا، سمجھو ہو گیا. ایک کام جو ہو رہا تھا اللہ کہتا ہے سمجھو نہیں ہو رہا، نیت صحیح نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا اسماعیل کو؟ نہیں، ذبح ہوئے نہیں، اسماعیل ذبح ہوئے نہیں. اللہ کہتا ہے صدقت الرؤيا، وہ ہو گیا بس. کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسماعیل کا سر کٹ جائے، ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ حکم خدا سے اسماعیل کی جان سے گزر سکتے ہیں یا نہیں گزر سکتے. گزر گیا بس، آپ سمجھے کہ ہو گیا. سورہ منافقون میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جمعے کے دن جسے پڑھنا مستحب ہے. منافق آتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. وہ بول رہے ہیں لیکن سمجھو کہ نہیں بول رہے ہیں. کسی کام کا ظاہر خالی امپورٹنٹ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے وہ کیا ہے. کبھی انٹینشن آپ کی اچھی ہے اور وہ کام آپ نہیں بھی کر پائے، اللہ کہتا ہے سمجھو کہ کر لیا. سورہ نجم کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان قریب سوف یرا، تم ان قریب اپنی کا سعی کا سوف یرا، غالباً یہی لفظ ہے کہ ان قریب تم اپنی ایفرٹس کو دیکھو گے قیامت میں. اللہ نے نہیں کہا کہ اپنے کاموں کے نتیجے کو یا کاموں کو دیکھو گے، کوشش کو دیکھو گے. ایک شخص نے کہا آپ نے کہا پانی چاہیے، آپ نے پانی پیش کرنے لگے، کوئی اور آگے اس نے پانی پیش کر دیا. یہ جو آپ نے ایفرٹ کی نا یہ لکھ دیا گیا، ختم. آپ اپنی ایفرٹ کو دیکھیں گے، نتیجے کو نہیں. کاش امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہر معاملے میں ہم اس خلوص کی منزل پر ہوں. ہم نے فرش ازا بچھایا اور صرف امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر.
پھر اس پر کوئی آ سکا کہ نہ آ سکا، کہ کتنے آ سکے یا کتنے نہ آ سکے، یہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے۔ اپنے معاملے کو دنیا کے ساتھ نہ رکھیے، اپنے معاملے کو سیدہ سلام علیہ کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، چلیں۔ انہوں نے ذبح کیا لیکن دمبا آ گیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے فدیہ بنایا، یعنی بچا کے رکھا اسماعیل کو ایک بڑی قربانی کے لیے، بڑی قربانی کے عوض، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آنا ہے امام حسین علیہ السلام نے۔ اسماعیل یہاں پر ذبح ہو جائے تو بظاہر وہ نسل منقطع ہو جائے گی جس سے امام حسین علیہ السلام نے آنا ہے، لہذا اسماعیل علیہ السلام کو بچا کے رکھا ایک بڑی قربانی کے لیے، وہ ہے عبداللہ حسین علیہ السلام۔ جب اس منزل پہ پہنچ گئے، اب میں آپ سے کہہ رہا تھا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، عمل کا صحیح ہونا اور ہے، قبول ہونا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ آئیے اور کعبے کی دیواروں کو بلند کیجیے۔ اب کعبہ بلند ہونا شروع ہوا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، کہتے پروردگار تو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ کچھ منزل پر آ کے بھی یہ دعا کرے کہ اے اللہ تو قبول کر لے۔ کعبے کی تعمیر جیسا مقدس کام بھی ہو، اللہ قبول نہ کرے تو کوئی حیثیت نہیں۔ مل کے صلوات بے دینا میں حیدر کرار علی شیخ ابی طالب علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر گریہ کیا، ذرا تصور کیجئے گا، کب گریہ کیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ دمبا آ کے ذبح ہو گیا، تو گریہ کیا یہ تصور کرتے ہوئے کہ کہیں میری قربانی میں کوئی نقص تو نہیں کیا تھا۔ اسماعیل اس بات پہ بظاہر ایسا لگتا ہے روایات سے، آپ اگر بٹوین دا لائن دیکھیں اس کا کانٹیکس ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا میں بڑے خوش نہیں ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بچہ بچ گیا، چلو کچھ اور ہو گیا، نہیں وہ تو فکر مند ہوئے سب سے پہلے کہ کہیں ایسی قربانی میں کوئی کمی تو نہیں رہی، کیا ہوا ہے۔ تو کتنی ہی تفاسیر ایسی ہیں جس میں روایت، کنز الدقائق میں اسپیشلی روایت ہے، تفسیر کنز الدقائق میں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کیا کہ پروردگار یہ کیا کمی رہ گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم ہم نے آپ کا خواب سچ کر دکھایا، آپ کی قربانی پوری ہو گئی، لیکن اتنا بتائیے کہ آپ کو اپنا نفس زیادہ محبوب ہے یا آخری نبی جو افضل کائنات ہے وہ زیادہ محبوب ہے؟ کہ پروردگار اللہ سے بات کریں ابراہیم، یہاں کوئی تکلف نہیں ہو سکتا، جو ہے وہ حقیقت ہے۔ کہ پروردگار میں تیرے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ مجھے اپنے نفس سے زیادہ عزیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کا مقام ہے۔ اللہ نے اگلا سوال کیا ہے، یہ پھر بھی آسان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اگلی منزل آتی ہے اپنی اولاد سے زیادہ کسی اور کو چاہنا، خود سے زیادہ انسان کر سکتا ہے۔ کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہیں اپنا بیٹا زیادہ عزیز ہے یا انہیں ہم ایک نواسہ دیں گے جن کا نام حسین ہوگا وہ زیادہ عزیز ہے؟ کہ پروردگار میں تیرے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ مجھے اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ عزیز اور محبوب وہ نواسے ہیں کہ جو تو آخری نبی کو عطا کرے گا، ان کا مقام زیادہ ہے۔ کہ ابراہیم آج ہم نے تمہارے فرزند کو اس معجزے کو دکھلا کر بچایا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آخری نبی کا وہ نواسا وہ شہید ہوگا ایک مقام پر، اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پہلی مرتبہ امام حسین کے مصائب پڑھے گئے۔ ہر نبی نے گریہ کیا امام حسین پر، میں تمہید محرم الحرام آپ کو مجلس میں خطاب کر رہا ہوں، ہر نبی نے گریہ کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت گریہ کرنا شروع کیا امام حسین پر۔ اللہ نے ایک ایسی وحی کی کہ جو ہم اور آپ زندگی بھر اگر اسی بات کو سوچ کر نام امام حسین بانسو بہاتے رہیں تو یقین ہمیں حق نہیں ادا ہو سکتا۔ کہ اے ابراہیم یہ جو آپ گریہ کر رہے ہیں نا حسین پر، تو اسماعیل کو ذبح کر کے ہماری راہ میں جس مقام فضیلت پر آپ پہنچنا چاہتے تھے، ہم نے ویسا ہی مقام آپ کو حسین پر گریے کی وجہ سے عطا کر دیا۔ سمجھو وہ ہو گیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل گریہ کیا اب عبداللہ حسین علیہ السلام پر۔ فارسی زبان کے ایک شاعر حافظ جن کا نام ہے، انہوں نے ان کے کچھ عرفانی اشعار بھی ہیں، بعض تو ان کے اشعار نماز شب کی قنوت میں بھی پڑھتے ہیں کچھ علماء۔ تو وہ شعر انہوں نے لکھا کہ مرید پیر مغانم زمن مرنج اے شیخ کے وعدے تو کر دی و بجا او آورد۔ اے مرید پیر مغانم زمن مرنج اے شیخ، اے شیخ آپ مجھ سے خفا نہ ہوں، میں آپ سے بھی زیادہ اپنے پیر کا مرید ہوں، اس لیے کہ وعدے تو کر دی و بجا او آورد، وعدہ آپ نے کیا تھا لیکن وفا انہوں نے کیا تھا۔ ابھی ایک شعر ہے
تو اس میں بڑی پنہاں باتیں ظاہر میں کیا کس سے کہہ رہے ہیں، وہ کون شیخ ہے، کون پیر ہے، کس کے مرید ہے، کون سا وعدہ ہے. تو ایک آیت اللہ دوری ہوتے تھے تہران میں، ان سے ایک جوان نے آ کے سوال کیا، محرم کا مہینہ تھا، سوال کیا کہ میں نے حافظ کا یہ شعر پڑھا لیکن مجھے مطلب نہیں سمجھ میں آیا، آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں میں مجلس خطاب میں بتاتا ہوں. مجلس خطاب کیا انہوں نے، کہتے ہیں دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ کہنا چاہ رہے ہیں، شیخ فارسی اور عربی میں کہتے ہیں کسی مسن بزرگ کو، تو حافظ کہنا چاہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جو ابو البشر ہیں، کہ اے آدم آپ مجھ سے رنجیدہ نہ ہو، اس لیے کہ میں آپ سے بھی زیادہ مرید ہوں اپنے پیر سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، آپ سے زیادہ مرید ہوں ان کا، اس لیے کہ وعدے تو کر دی وہ بے جاؤ آورد، کہ وعدہ آپ نے کیا تھا وفا انہوں نے کیا تھا. یہ کون سا وعدہ ہے؟ آدم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا، بڑے عرفانی اشعار ہیں. آدم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ لا تقربوا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا جو جنت میں درخت تھا، وہ گندم کا درخت تھا، لیکن آدم بہرحال چلے گئے، ترک اولا ہو گیا. تو آدم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں گندم کے درخت کے قریب نہیں جاؤں گا. علی نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا اللہ سے کہ میں گندم کبھی نہیں کھاؤں گا، لیکن اس کے باوجود بھی علی نے ساری زندگی جو کی روٹی کھا کے گزارا کیا. مشنودیہ امام المتقین علیہ السلام، بلند ترین صلوات. اللہم صل علی محمد کہ اے آدم میں آپ سے زیادہ اپنے پیر مولا علی کا مرید ہوں، کہ وعدہ آپ نے کیا تھا وفا انہوں نے کیا تھا. نعرہ حیدری. یہ آیت اللہ دوری نے وہاں پر تقریر میں بیان کیا، ان کی تقریر لکھی بھی موجود ہے. اس جوان کا یہ کہنا ہے کہ بہرحال میں اتنی بہترین وضاحت تھی، میں مطمئن بھی ہو گیا اور سبھی مطمئن ہوئے. ایک وقت آیا کہ جب آیت اللہ دوری کا انتقال ہو گیا، جوان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ان کے انتقال کے بعد انہیں اپنے خواب میں دیکھا ایک دن، اور انہوں نے مجھے خواب میں آ کر کہا کہ دیکھو وہ جو میں نے تمہیں اس دن معنی بتایا تھے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے تعلق روح کا بن جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا ابھی ہم عالم غیب میں جب مر جائیں گے تو عالم شہود میں جائیں گے. ابھی بہت ساری ہماری نگاہوں کے سامنے پردے ہیں، مثلا جہاں ذکر اہل بیت ہوں اللہ ملائکہ کو بھیجتا ہے، تو ابھی تو ملائکہ میں نظر نہیں آ رہے، ہم عالم غیب میں، عالم شہود میں نہیں ہے ابھی ہم. جو مولا علی نے بھی فرمایا کہ الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو جاگیں گے، یا جب کلام ہے المومنین کا کہ ابھی ہم سب سوئے ہوئے ہیں، جبکہ ابھی ہم زندہ ہیں، لیکن مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تم سب سوئے ہوئے ہو، جب مرو گے تو پھر جاگو گے، پھر پتہ چلے گا اصل کائنات کیا ہے. تو آیت اللہ دوری کا انتقال ہو گیا. جوان کہتے ہیں کہ وہ میرے خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک مطلب بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام سے بڑھ کر ہے علی، اس لیے کہ وفا وعدہ آدم نے کیا تھا، وفا علی نے کیا تھا. کل لیکن میں جب مر گیا تو مجھے اس بات کی ایک اور وضاحت سمجھ میں آئی ہے، اس شعر کی ایک اور وضاحت سمجھ میں آئی ہے کہ بات یہ نہیں ہے، خالی اتنی بات نہیں ہے، یہ تو ہے لیکن خالی اتنی بات نہیں ہے. کہ یہ حافظ کہہ رہے ہیں شیخ سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے اور پیر سے مراد مولا حسین علیہ السلام ہے. اور حافظ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم میں آپ سے بھی بڑھ کر اپنے پیر مولا حسین علیہ السلام کا مرید ہوں، اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا وفا حسین نے کیا تھا. بیٹے کو قربان کرنے کا وعدہ آپ نے کیا تھا اور اس وعدے کو وفا حسین ابن علی نے کیا تھا. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. امام حسین کی مجلس سے تبرک ایک ہم لے کے جاتے ہیں، ہر عبادت امام حسین سے تبرک لے کے جاتی ہے، ہر عبادت زندہ ہے امام حسین کے صدقے میں. نماز کی روح باقی ہے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، سجدہ آخر کے صدقے میں. تو نماز پوچھ رہی امام حسین سے، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے خلق کیا تھا نا تو کہا فنفخت فیہ من روحی، آدم کی جب خاک میں اپنی روح کو پھونکوں تب فقعوا لہ ساجدین، تب سب سجدہ کرنا. تو ملائکہ نے سجدہ کیا آدم کی خاک کو، لیکن آدم کس کی خاک کو سجدہ کرتے ہیں؟
نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. اور وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں، وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. اب انبیاء کا قبلہ گاہ ہے خاک ابو عبداللہ حسین. امام حسین علیہ السلام جو ہدایت کے چراغ نجات کی کشتی ہیں، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. یہ میں نے کیا کہا؟ یہ حضور مکرم نے فرمایا نا، یہ نہیں کہ ایک خاص وقت کے لیے کہا یا ایک خاص موقع کے لیے کہا یا خاص شہر کے لیے کہا. یہ آج 2025 میں میلبرن کے لیے بھی ہے اور دنیا میں ہر مقام کے لیے اور قیامت تک رہے گا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. کون ہدایت لینا چاہے، کون اس نور کو حاصل کرنا چاہے. نور کیا ہے؟ میں بہت کوئی زیادہ بڑی بات بھی نہیں، یہی امپورٹنٹ ہے کہ جو احادیث میں بیان کیا گیا کہ آئیں ادب سے فرش اعضاء پہ بیٹھ کے، جب آپ نے واقعاً آنسو بہائے امام حسین کے لیے، امام حسین کے نام پر بہنے والے آنسو توبہ کا مقام رکھتے ہیں. یہ توبہ کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی یہ کلینزنگ ہو رہی ہوتی ہے ہماری وجود کی. خود حدیث میں آیا کہ اگر کسی کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں اور وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر سکے، معافی مانگ سکے، فَابْكِ لِلْحُسَيْن، اسے چاہیے امام حسین پہ گریہ کرے. فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَى الْحُسَيْنِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ، اس لیے کہ حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا کرتا ہے. یہ حکم توبہ میں. اب یہ ہمارے وجود کا کام ہے کہ کتنا ہم، میں نے کہا، اس نور کو بچا سکتے ہیں. تو یہ 3 باتیں امپورٹنٹ ہیں: آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ. بس میں چلے اسی پہ رہتا ہوں ابھی فی الحال. اگر انسان ان اعضاء کو بچا سکے، ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو گناہ کرنا ہو تو شاید کہیں جانا پڑتا تھا اسے. اب یہ کہ گناہ ہر ایک کے سامنے ہے، اس کے ہاتھوں پر ریچیبل ہے، جب تک کہ محبت امام حسین علیہ السلام کا سیلف سینسر نہ ہو. گناہ کی کوئی طاقت آپ اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا پائیں گے، اس لیے کہ تنہائی بھی اویلیبل ہے، بہت آسانی کے ساتھ ہر گناہ اویلیبل ہے. ہاں، مایوسی نہیں ہے یہاں پر، اس لیے کہ حر نے آگے کہا حلی من توبتن. میں کیسے اس کی لطافت آپ تک پہنچا ہوں عربی زبان میں. من توبتن کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اے مولا، کیا توبہ کی تھوڑی سی بھی گنجائش بچی ہے؟ کچھ امکان بچا ہے توبہ کا؟ کانت حر فی دنیا والآخرہ. آپ یقین فرمائیے گا اگر حر جیسا معافی مانگنے والا کوئی نہیں تو تاریخ آدم و عالم میں حسین جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. آپ پہ کسی نے کوئی ظلم کیا ہو، آپ سے آ کے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، آپ شاید معاف کر دیں. کسی نے آپ کے بچوں پر پانی بند کیا ہو، پھر مشکل ہے بہت، پھر مشکل ہوتا ہے. ایک لمحہ بھی نہیں لگا امام حسین نے، ایک لمحہ بھی نہیں. تو حر گھیر کے حسین کو لائے تھے کربلا، اور حر کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے. حر لے کر آئے تھے امام حسین کو کربلا، لیکن اب امام حسین حر کو جنت میں لے گئے. آیت اللہ محسن الحکیم جلیل القدر آیت اللہ عالم دین، وہ حر علیہ السلام کے روضے پہ کھڑے ہوں اور کہیں کہ میں جرت نہیں کر پا رہا کہ اس سن میں بھی بیٹھ کر آپ کی زیارت کروں، اس لیے کہ اگرچہ کہ میں نسب میں، کیونکہ وہ سید تھے، حضرت عمر تو سید نہیں تھے، تو سید کا مقام نسب میں زیادہ ہے نا، سب سے افضل جو نسب ہے وہ سادات کا ہے. کہ میں سید ہوں، آپ نہیں ہیں سید. میں مسن بھی ہوں، حضرت عمر تو 42 برس کے تھے، کہ لیکن پھر بھی میں جرت نہیں کر پا رہا آپ کے عظیم الشان مقام کے سامنے کہ میں کوئی بیٹھ کر آپ کی زیارت کروں، اس لیے کہ آپ نے اپنا نفس قربان کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی راہ میں. اور پھر ایک جملہ کا جب جملہ ہے یہ، اس کی اپنی تشریح اپنے مقام پر، کہ اس لیے کہ آپ کی عاقبت تو ایسی خیر ہوئی ہے کہ امام معصوم کہیں کہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، جو صادق علیہ محمد نے شہداء کربلا کی زیارت چاہ فرمائی. کہ میں جرت نہیں کر پا رہا کہ میں بیٹھ کر آپ کی زیارت کروں، اس لیے کہ آپ کی عاقبت تو بخیر ہے، مجھے میری عاقبت کا پتہ نہیں ہے کہ میری عاقبت بخیر ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے. ایسا سے ڈرتے رہے ہمیشہ. عزیزوں، امام حسین نے
حر کو اجازت دی اور جب حر گئے میدان جنگ میں تو حر کی پیشانی پر ایک پتھر لگا تھا. امام حسین السلام پہنچے اور فرمایا انت حر کما سمت کا امک حرہ. اس جملے کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پس منظر جاننا ضروری ہے. جب حر نے امام حسین کا راستہ روکا تھا تو امام نے کہا تھا ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ بڑا سخت جملہ ہوتا تھا عربوں میں. امام حسین رحمۃ اللہ عالمین کی نمازیں کیوں کہیں گے کسی کو کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ کبھی بھی امام حسین نہیں کہیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری اس فقیر کی بات ہے، مجھے نہیں پتا حقیقت اور کیا ہے اس میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام حسین جانتے تھے کہ حر یہ جو یزید لعنت اللہ علیہ کے لشکر میں نا، اس کی ہدایت کا راستہ میری ماں کی یاد سے گزرتا ہے. جب میں اسے جملہ کہوں گا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو اسے میری ماں کی عظمت یاد آئے گی. اور حر نے فوراً کہا کہ آپ کی والدہ سیدۃ النساء العالمین ہے. اگر عرب میں کسی نے بھی مجھ سے جملہ کہا ہوتا تو میں ویسے ہی پلٹ کر جواب دیتا، لیکن میں آپ کی والدہ کے لیے جملہ نہیں کہہ سکتا. یہ احترام فاطمۃ الزہرا حر کو بچا گیا. اب جب حر آ گئے تھے امام حسین کے پاس، امام حسین نے اس کا صلہ عطا کرنا ہے، تو کیا کہا امام حسین نے انت حر کما سمت کا امک حرہ. اے حر تو تیری ماں کتنی اچھی تھی کہ جس نے تیرا نام حر رکھا. اے سبحان اللہ، قربان اب عبداللہ حسین علیہ السلام پر. تیری ماں کتنی ہی اچھی تھی کہ جس نے تیرا نام حر رکھا. انت حر فی الدنیا وسعید فی الآخرہ، تو دنیا میں حر ہے، آخرت میں سعادت مند ہے. یہ امام حسین کی گواہی ہے. اور پھر اس کے بعد اپنے پاس ایک رومال نکالا اور حر کی پیشانی پہ باندھا. وہ کائنات کا بہترین تحفہ حر کو عطا کیا. میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجیے گا، اس لیے کہ تھوڑی دیر بعد جب علی اصغر کو تیر لگے گا اور خون کا فوارہ بلند ہوگا، حسین علی اصغر کے لہو کو اپنے چہرے پر مل کر 7 مرتبہ آگے بڑھیں گے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے، فرمائیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک. عزیزوں، محرم الحرام کے ایام شروع ہونے والے ہیں. ہمیں گریہ کرنا ہے. ان ایام میں کچھ شہادتوں پہ بھی رونا ہے، کچھ اسیروں پہ بھی گریہ کرنا ہے. ایک شہادت حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر، حسین نے خط لکھ کر بلایا. حسین کے کچھ اصحاب با وفا ہیں، جان غلام حبشی ہیں، سعید ابن عبداللہ ہیں، زہیر خیل ہیں. حسین کے سامنے کھڑے ہوئے، تیر برس رہے تھے، 17 تیر کھائے اور پھر پوچھا وفا تو ابن رسول اللہ، مولا کیا وفا کا حق تھا وہ پورا ہو گیا؟ ہمیں گریہ کرنا ہے حسین کے 2 معصوم بھانجوں کا. اون و محمد کے ایک لاشا عباس نے اٹھایا، ایک لاشا حسین نے اٹھایا. ہمیں گریہ کرنا ہے حسین کے اس بھتیجے کا کہ جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئیں، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئیں. یتیم حسن کا لاشا پامال ہوا. ہائے ہائے ہائے. میں آپ سے ایک بات کہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے، امام حسن اور امام حسین تمام فضائل میں دیکھیں ساتھ میں برابر اور شریک ہیں. آپ نے جتنی بھی حدیثیں سنی، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین امام ہیں، چاہے کھڑے ہو بیٹھے ہو. جتنی بھی حدیثیں فضائل کی سب برابر کی. تب مصائب میں بھی تو برابر ہونا تھا نا. کربلا میں فقط حسین کا لاشا پامال ہوا، شام غریبہ. باقی لاشیں آپ مرثیے میں بھی سنتے ہیں کہ اپنے اپنے شہداء کے جو ورثاء آئے وہ لاشیں اٹھا کے چلے گئے. بہرحال کیسے ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی خانوادے کی بھی بہرحال لاشیں ایک طرف کر دیے گئے. ایک تاریخ ہے، لیکن درمیان میں آخر میں ایک لاشا رہ گیا تھا امام حسین کا، اور دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف. فقط حسین کا لاشا پامال. امام حسن تمام مصائب میں جب فضائل میں شریک تھے تو مصائب میں بھی شریک ہونا تھا. لہٰذا بظاہر حسن مجتبیٰ کربلا میں نہیں تھے تو حسن کی نیابت میں حسن کے یتیم بیٹے قاسم کا لاشا پامال ہوا. تو ہمیں گریہ کرنا ہے ایک اس کڑیل جوان پر کہ جس کے کلیجے میں برچی کا فوضع خدہ علی خدہ. حسین نے اپنے جوان کے رخسار پر اپنے رخسار کو رکھا. یہ کہیں آپ کو اور شہداء کے اس میں اس خاص کیفیت میں نہیں ملے گا. اور اب امام حسین جب علی اکبر کے رخسار پر رخسار رکھا نا، ایسا لگتا تھا حسین مر گئے، بس اب نہیں اٹھ پائیں گے امام حسین. مقتل کی آپ عبارت دیکھیں تو یہ ہے کہ بی بی زینب نہ آتی تو امام حسین جان دے چکے. اور ہمیں گریہ کرنا ہے اس کڑیل جوان بھائی ابو الفضل عباس.
آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے، سوائے غم ابو الفضل عباس کے، سوائے غم ابو عبداللہ الحسین کے۔ امام حسین نے خود، آپ مختلف کتابوں میں دیکھیں کہ امام حسین نے خود گریہ کیا عاشور کے دن اپنے ہی مصائب پر، لیکن امام حسین جب بھی روتے تھے تو خود سے وہ چھپ کر روتے تھے کہ دشمن کے سامنے نہیں، اس کے حوصلے نہ بلند ہوتے۔ ایک مقام ایسا ہے کہ فبکا بکان عالیہ، چیخ مار کر حسین روئے، گویا ضبط ختم ہو گیا۔ وہ موقع ہے کہ جب فرات کے قریب ابو الفضل عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، جب عباس کے لاشے میں پہنچے ہوں گے۔ میں کیا عرض کروں، حسین اور عباس میں 23 سال کا فرق ہے یا 25 سال کا روایت کے مطابق۔ گویا حسین نے باپ بن کر پالا ہے ابو الفضل عباس تو کیا کچھ نہ یاد آیا ہوگا عباس، جس دن تمہاری ولادت ہوئی تھی ہم نے تمہیں گود میں لیا تھا، تم نے ہماری گود میں آ کر آنکھیں کھولی تھی، جب تم بچپن میں تھے تو ہماری انگلی تھام کر چلا کرتے تھے، جب جوان ہو گئے تو بوڑھے بھائی کا سہارا بن گئے۔ عباس اس وقت میں حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہو عباس؟ حسین سے یہ سب کچھ تو نہ کہا گیا، ایک جملے میں حسین نے پوری داستان بیان کی، فرمایا کمر ٹوٹ گئی عباس، کمر ٹوٹ گئی عباس۔ ہمیں ایام اعظام ماتم کرنا ہے، پھر ایک 6 مہینے کی قربانی 6 مہینے قربانی کا، کہ ماں نے جسے دیکھ کر کہا یا بنیا مثلک ینحر، کیا تجھ جیسا بھی نہر کیا جاتا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ اللہ توفیق دے اور زندگی دے، اور ہمیں یہ اگر زندگی نصیب ہو سکے تو پھر ایک منزل وہ آتی ہے ایام اعظام میں کہ جب ہر مومن کا دل بیٹھ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ عصر عاشور کی منزل ہوتی ہے کہ وہ شمر جالس علی صدر، شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا، قابض علی شیب، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا، فضربتن 12 ضربتوں سے حسین کا سردن سے جدا ہو۔ اور پھر شام غریب آئے گی عزیزوں، ایک 4 سال کی بچی کا ماتم کہ جس نے تماچے جو باپ کے لاشے کو ڈھونڈ رہی تھی تو ایک سر کٹے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا۔ ہمیں زخمی سید سجاد کا ماتم کرنا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی آتی، پیروں میں، ہمیں ان مستورات کا ماتم کرنا ہے کہ جن کے سروں سے چادریں چھین لی گئی اور نوکے نیزہ پر حسین کے سر کو بلند۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ پروردگار ذکر کو قبول فرما لے، پروردگار ہمارے قرآن کبیرہ صغیرہ معاف فرما، آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ فرما، زبان کو حرام کہنے سے بچا لے، قدموں کی حرام کی طرف جانے سے بچا لے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ جو تو نے حقوق العباد فرض کیے، والدین کے حقوق ہیں، شریک حیات کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، کی ادائیگی کے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ زندگی میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی ہیں پروردگار معاف فرما، اپنی رحمت سے ان کا جبران فرما دے۔ اس وقت دنیا کے حالات ہیں، تمام مومنین و مومنات کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، منافقین و کافرین کو سرنگو فرما، نیست و نابود فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ محمد و آل محمد کا صدقہ قلب مقدس امام عصر و زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ابا عبداللہ الحسین کی زیارت دنیا میں اور آخرت ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ نعرہ صلوات یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ دو بندہ صاحب کے مولا فاضل دھوپ میں تو تھا شجر اور تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا
تیرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا ہے تجھ سے دھاڑس تھی بڑی تو نہ آیا غازی اور ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکیزہ چھدے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا اور مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے 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 روزہ شبیر پر دوں گا دعالے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے ہے جہاں گنجے شہیدہ ہے جہاں نہر فرات ہے جہاں گنجے شہیدہ ہے جہاں نہر فرات جس جگہ سید میرا پیاسا رہا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے سب مل کے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جس جگہ جاگی تھی قسمت حر کی وہ دیکھوں گا میں جس جگہ جاگی تھی قسمت حر کی وہ دیکھوں گا میں آنسوؤں پر کیسے ہوتی ہے عطا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے اے جس جگہ عباس کے بازو قلم ہو کر گرے جس جگہ عباس کے بازو قلم ہو کر گرے اس جگہ میں بھی کروں ماتم ذرا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے دل الجھ کر آ گیا بیشی میں اکبر کا جہاں دل الجھ کر آ گیا بیشی میں اکبر کا جہاں دل وہاں میں بھی کروں
अपना फिदा ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे। आए वो मक्तल जहां बाली सकीना रात में, हाय वो मक्तल जहां बाली सकीना रात में, फिरती थी सीना बाप का ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे। जल गए शामे गरीबा में जहां खैमे तमाम, जल गए शामे गरीबा में जहां खैमे तमाम, जिस जगह नन्हा सा एक झूला जला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, रोज़े शबीर पर दूंगा दुआ ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। एक शहजादी की गुजारिश। बीमार हूँ ये कह के न छोड़ो मुझे तन्हा, बाबा मेरे बाबा, इस सदमे जा कहाँ से मर जाएगी सुगरा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मैं जुदाई की तपिश सह न सकूंगी, बे आपके एक रात भी मैं रह न सकूंगी, जाओ न मुझे छोड़ के इस तरह अकेला, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। माँ बहनों के हमराह तो आप सफर में, मैं रोती तड़पती रही उजड़े हुए घर में, होगा न कोई दर्द मेरा पूछने वाला, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। मुमकिन है बहुत दूर न जा पाए यहाँ से, मैं सदमाए पुरकस न गुजर जाऊं जहाँ से, कोई मेरे मरने की खबर राह में देगा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। बीमार पे इतनी भी नवाजिश नहीं करता, मेरे लिए कोई भी सिफारिश नहीं करता, अम्मा हो पुप्पी हो के चचा जान के भैया, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। ये दर्द जुदाई न सहा जाएगा मुझसे, असगर से अलग कैसे रहा जाएगा मुझसे, अच्छा नहीं लगता मुझे ठहरा हुआ झूला, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। सब छोटे बड़े घर के तो मसरूर रहेंगे, एक हम है कि उस वक्त में भी दूर रहेंगे, भैया अली अकबर मेरे जब बांधेंगे सहरा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। क्या लाडली बेटी को जिया देता दिलासा, सुनता रहा फरियाद
मोहम्मद का नवासा कहती रही सुगरा मेरे बाबा मेरे बाबा 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 हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन वो आबिदे बीमार था वो आबिदे बीमार था चलने से जो लाचार था चलने से जो लाचार था और शाम का बाजार था और शाम का बाजार था और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन शबीर की वो लाडली शबीर की वो लाडली सीने पे जो शाखे पली सीने पे जो शाखे पली जिसकी अबाबन में जली जिसकी अबाबन में जली मुंह पर तमाचों के निशान मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन वो असगरे बेशीर था वो असगरे बेशीर था और हुरमला का तीर था और हुरमला का तीर था प्यासा गला क्यों करकटा प्यासा गला क्यों करकटा गर्जी जमीन और आसमां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन 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 मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। न्याज का इंतजाम है, प्लीज खा के भी जाइएगा और लेके भी जाइएगा। السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء يا إمام الرضا كن شفيعنا ووالدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك نورك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه